ہر چیز سے اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو نماز کی، اور ائمہ کا فرمان ہے جس نے نماز کو اہمیت نہ دی اور اس کو کسی چیز کے پیچھے کیا تو ہم میں سے نہیں ہو۔ نماز سیکھنے کا حکم ہے، ہم نماز سیکھ رہے ہیں تو نماز کے اندر جو واجب رکنی عمل جو ہم لوگ بیان کر رہے تھے وہ تھا سجدہ۔ کل رکوع کی بات ہوئی تھی، آج اگلا رکن جو واجبات میں سے ہے جس کا جان کے انجانے میں چھوٹ جانا جو ہے نماز کو باطل کر دیتا ہے۔ تو عزیزان گرامی 2 سجدے ہر رکعت میں بجا لائے جائیں گے اور 2 سجدے مل کے 1 رکن شمار ہوگا جی، کہ اگر آپ نے 1 جان کے کر لیا یا 1 کم کر دیا یا زیادہ کر دیا نماز باطل ہو جائے گی۔ ہاں بھول کے اگر ہو جاتا ہے اس کے لیے احکام ہے۔ کرنا کیسے؟ کرنا ایسے کہ دونوں حالت خضوع خشوع کے ساتھ آپ نے اپنی پیشانی کو ان چیزوں پہ رکھنا ہے جہاں پہ سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ پیشانی کسے کہیں گے؟ پیشانی یہ بالوں کے اگنے کی جگہ سے لے کے یہ آبرموں کے جو درمیان والا حصہ ہے اسے پیشانی کہتے ہیں۔ یہاں پہ سجدہ کرنا، یا کوئی پھوڑا پھنسی ہے تو پھر ادھر یا ادھر یا ادھر ادھر، لیکن حکم ہے یہاں پہ سجدہ کرنا جی۔ اب سجدے کے لیے سر جھکا لیا، اب آگے کیا ہے؟ اب اس کے کچھ احکام ہیں کہ آپ نے نماز کے سجدے کو بجا لانے کے لیے اپنے اجزاء سجدہ کو زمین کے اوپر رکھنا ہے، ٹکانا ہے۔ اجزاء سجدہ کتنے ہیں؟ 7 ہیں۔ کتنے؟ ذرا آواز بلند کہیے، 7۔ یعنی یہ 7 چیزیں ہم حالت سجدہ میں ایکچولی کر رہے ہوتے ہیں۔ آج گن کے ان چیزوں کو آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ آئندہ آپ نے احتیاط کرنی ہے کہ سجدہ اس وقت سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا جب تک یہ 7 چیزیں زمین پر ٹکی ہوئی نہیں ہوگی۔ پہلی ہے پیشانی جی، پیشانی جب تک زمین پہ نہیں ٹکائیں گے آپ جتنا ذکر کرتے رہیں سجدہ ہے ہی نہیں، اور اگر آپ اس کو سجدہ کہتے ہیں تو سجدہ باطل ہے جی۔ تو پہلے پیشانی کا زمین پہ ٹکانا، اس کے بعد دونوں ہاتھ آپ کے، یہ ہاتھ یہ تلی بولتے ہیں جی، اس تلی کو زمین پہ ٹکانا، انگلیاں پہ ٹکانا نہیں، تلی کو ٹکانا۔ اگر کسی کے ہاتھ نہیں ہے ہاں تو پشت پہ کر لے، نہیں کر سکتا الٹا ہاتھ رکھ، نہیں کر سکتا ہاں ہاتھ ہی نہیں ہے، کلائی نہیں ہے، یہاں پہ اپنے کوہنیاں جتنا ہے اتنا زمین پہ رکھ۔ یہ اجزاء سجدہ اللہ تعالیٰ کی امانت ہے۔ ان مساجد للہ، قرآن کے عروج سے یہ اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ کی۔ تو یہ ایک پیشانی ہو گئی، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکا لیے۔ ہاں تو اگر ایک ہاتھ آپ نہ رکھو ایک اٹھا لو تو یہ سجدہ ٹھیک نہیں، دونوں ہاتھ زمین پہ ٹکا لیے۔ اچھا 3 ہو گئے، اب یہ دونوں گھٹنے، یہ دونوں گھٹنوں کو بھی زمین پہ ٹکانا ہے جی۔ جب تک آپ 2 گھٹنوں کو زمین پہ نہیں ٹکائیں گے آپ کا سجدہ نہیں۔ یہ اختیار کے ساتھ ایک بندہ رکھ ہی نہیں سکتا جی، تو اس کی مجبوری، اس کے لیے حکم خاص ہے۔ یہاں پہ ہم سب کے لیے خدا نے جن کو سلامتی عطا کی ہے ان کے لیے کہ دونوں گھٹنے کہاں رکھنے؟ زمین کے اوپر ٹکانے۔ ہاں اور اس کے بعد 2 چیزیں رہ گئیں، وہ ہے دونوں پاؤں کے انگوٹھوں کے سرے جی۔ یہ جو سرے ہیں، یہ والے سرے، اس کو زمین پہ ٹکانا۔ اگر نہیں ٹکتے ہیں تو آپ کا سجدہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہماری ماں بہنیں جن کے ناخن بڑے ہوتے ہیں، بیٹیاں جن کے ناخن بڑے ہوتی ہیں، ہمارے سے حضرات نے بھی اب ناخن بڑھانے شروع کر دیے ہیں، تو جن کے ناخن بڑے ہوئے ہیں اور یہ نہیں نیچے لگتا ہے یا کسی اور سبب نہیں ٹکاتے ہیں، ہاں انگلیاں لگا لیتے ہیں زمین پہ اور انگوٹھا نہیں لگاتے، ان کا سجدہ ٹھیک نہیں ہے۔ جب ٹھیک نہیں ہے تو نماز باطل ہے جی۔ تو آپ نے ہر صورت میں یہ 7 چیزیں جو ہیں زمین پہ ٹکانی ہے، اور مستحب ہے کہ ناک بھی زمین کے اوپر جو ہے وہ ٹکانی۔
توجہ ہے؟ تو ہم نے یہ 7 کام جو ہیں، 7 چیزیں زمین کے اوپر ٹکانی ہے۔ اب ارادے کے ساتھ، نیت کے ساتھ کہ یہ جو عمل میں کر رہا ہوں یہ سجدہ ہے جی، اس کو بھی شامل کرو۔ سجدہ شامل ہو گیا، 7 چیزیں نکالی۔ اب یہاں پہ جو واجب ذکر ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کم از کم 1 دفعہ، بہتر ہے 3 دفعہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جی، کم از کم یہ، یا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ جی۔ اب یہاں پہ بھی ہم اشکال کرتے ہیں، ہمارا مشکل ہوتی ہے کہ ہم جب ذکر کرتے ہیں ہم کہتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عربی زبان میں اگر آپ نے کسی چیز کو مقرر پڑھنا یعنی رکنا نہیں ہے تو پھر آپ کو آخری حرکت پڑھنی ہے جی، وَإِلَّا معنی تبدیل ہو جاتا ہے جی۔ تو اب ہم کیا کرتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اگر تو کہتے ہیں سبحان اللہ پھر وہ سبحان اللہ پھر وہ سبحان اللہ، اب ٹھیک ہے جی۔ وَإِلَّا اگر اس کو آپ نے اکٹھا پڑھنا ہے تو پھر آپ کو پوری حرکت آخری پڑھنی پڑے گی۔ کہیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، اب کی رکنا ہے۔ اگر نہیں آگے ذکر جاری کرنا ہے تو پھر آپ کو آگے پھر ملانا، جیسے ہم کرتے ہیں زیادہ ثواب کے لیے کہ ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بھی کہتے ہیں، اور پھر جو حکم ہے کہ ہاں جی سبحان ربی الاعلی وبحمدہ۔ اب یہاں پہ پھر یہ دیکھیں میرے ساتھ، سبحان اللہ سبحان اللہ یا سبحان اللہ، یہ یا سبحان ربی الاعلی وبحمدہ، ٹھیک ہے۔ اگر تو رکنا ہے تو پھر حمدے کہیں گے، لیکن اگر نہیں رکنا پھر حمدہ ہی کہیں گے جی۔ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ تو ہمیں ان چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھنا، کیوں ہم سیکھ رہے ہیں تو ہم ٹھیک چیز سیکھیں، ہاں تو بہتر ہے کہ اس پورے ذکر کو آپ اکٹھا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان ربی الاعلی وبحمدہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد، یا درود پڑھنا مستحب ہے۔ تو اتنی مقدار میں جو آپ نے ذکر کرنا ہے، یہ سجدے کے اندر آپ نے حالت سکون کے اندر رہنا۔ چیزیں جو ہیں وہ کیا کہتے ہیں، ہم نے علیحدہ علیحدہ سے کرنی ہے۔ اگر رکنا ہے تو وَإِلَّا ہم نے ان کو اکٹھا پڑھنا ہے تو پوری حرکات ہمیں جو ہے وہ ادا کرنی ہوگی۔ اس کو آپ کہیں لکھ لیں اور اس کو یاد کریں، اور اتنی دیر جتنی دیر یہ ذکر آپ نے کرنا ہے، آپ نے کیا کرنا ہے، حالت سجدے کے اندر ہی رہنا ہے، سر نہیں اٹھانا۔ اگر سر اٹھانے سے پہلے ذکر شروع کر دیا تب آپ کا ذکر ٹھیک نہیں ہے، آپ کا عمل سجدہ ٹھیک نہیں ہوگا، اور اگر آپ نے ذکر کرتے ہوئے سر کو اٹھا لیا تب بھی سجدہ ٹھیک نہیں ہے، نماز ہماری باطل ہو جاتی ہے جی۔ اچھا، اب سجدہ کرنا اس میں معذرت کے ساتھ 2-4 منٹ آپ سے زیادہ آج ہو جائیں گے، بڑی صاحب آپ معذرت قبول کریں گے۔ اب سجدہ کرنا کس پہ جی؟ سجدہ ہر اس چیز پہ ہم کر سکتے ہیں جس کے اوپر جو چیز کھائی اور پہنی نہ جا سکے، فرق ہونا، ہر اس چیز پہ سجدہ کر سکتے ہیں جو کھائی نہ جائے اور پہنی نہ جا سکے، اس پہ سجدہ کر سکتے ہیں۔ ہم پہ اشکال کیا جاتا، یہ تو بت رکھ لیتے ہیں، یہ رکھ لیتے ہیں، ہم سے پوچھو ہم بتاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، انسان جو اتنا بڑا پہلوان ہے کسی کے سامنے سر نہیں خم کرنا چاہتا، سر نہیں جھکانا چاہتا، کمر لگ جائے سر کٹ جائے گا نہیں جھکائے گا، ایسے ہی ہے۔ لیکن جب وحدہ لا شریک خدا کے سامنے اپنے آپ کو جھکاتا ہے تو اپنی پیشانی کو زمین کے اوپر رکھتا ہے۔ اب ہمارے برادران نہیں رکھتے تو نہ رکھیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ہمیں حکم ہے کہ خاک کے اوپر سجدہ رکھو، اپنی پیشانی کہاں پہ رکھو،
بھائی تم کسی کے آگے جھکاتے نہیں تھے، لیکن اب خدا کے سامنے اگر جھکا رہے ہو تو اگر اپنی سب سے بلند اور سب سے بہترین مقام جو ہے، اگر تم سب سے خاکی چیز، سب سے ادنا چیز مٹی کے اوپر ٹکا رہے تو وہ تمہاری نماز کی معراج ہے، وہ سجدے کی معراج ہے۔ پھر حکم ہوا کہ ہاں جی عام مٹی کی نہ رکھو، خاک شفا رکھو۔ وجہ تمام تر دنیا میں جتنی مٹی ہے اس میں سے اگر اللہ نے کسی کو سرداری عطا کی ہے تو وہ قربانی امام حسین کی وجہ سے خاک کربلا کو دی جی۔ اور پھر ہمارے لیے یہ ہے کہ یہ خاک شفا جب سامنے ہوتی ہے تو ہم اللہ اکبر کرتے ہیں، سامنے دیکھیں خاک کربلا کو، ہماری توجہ چلی جاتی ہے کربلا کی طرف، اور کربلا میں امام حسین کا احسان ہمیں یاد دلاتی ہے کہ امام حسین نے اپنا سارا کنبہ قربان کر کے اس خاک شفا کے اندر جو ہے مخلوط کر کے ہمارے لیے نماز کو بچا لیا۔ ہم پھر شکریہ ادا کرتے ہیں، مولا آقا تیرا شکریہ، تیری قربانیوں کے صدقے تجھ پہ قربان جائے، تو نے اپنا سب کچھ بچا لیا، ہمارے لیے یہ عبادات بچ گئی، خدا کا سجدہ بچ گیا۔ تو اب ہر کھانے والی چیز پہ سجدہ نہیں کر سکتے، ہر پہننے والی چیز پہ سجدہ نہیں کیا جا سکتا، تو پھر کس پہ کریں؟ مٹی پہ ہو سکتا ہے، پتھر پہ ہو سکتا ہے، درخت کے پتوں پہ ہو سکتا ہے، وہ بھی درخت جو جن کے پتے کھائے نہیں جاتے جی۔ اسی طرح گھاس پھوس اس کے اوپر سجدہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں کھاتے حیوان، چاہے کھائیں حیوانوں سے ہمیں کوئی سروکار نہیں جی۔ انسانوں کی بات ہو گئی جی، جو انسان پیٹ کے منہ میں کھا رہے ہوتے ہیں وہ ان کا اپنا عمل ہوتا ہے، ایکچولی نہیں کھایا جائے۔ اس طرح انگور کے جو پتے ہیں کیونکہ وہ کچے ہوتے ہیں تو وہ کھائے جاتے ہیں، اس وجہ سے ان کے اوپر نہیں ہو سکتا۔ یہ جو چھلکے، جو پھلوں کے چھلکے ہیں ان کے اوپر بھی نہیں ہو سکتا، بہت سارا تو مربع بنتا ہے، وہ چھلکے جن کو استعمال نہیں کیا جا سکتا ان کے اوپر سجدہ کر سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، تو یہ وہ چیزیں۔ اچھا اس کے بعد یہ ہمارے جو گھروں میں ٹائلیں لگی، ٹف ٹائل لگی ہوئی ہے، اس کے اوپر سجدہ نہیں ہو سکتا۔ جو ہم کنکریٹ کا فرش ڈالتے ہیں اس پہ سجدہ نہیں ہو سکتا۔ یہ سامنے جو آپ سڑک کے اوپر تارپول ہوتی ہے، اگر یہ پتھر کی حالت میں پھر تو سجدہ آخری حالت میں ہے، وَإِلَّا سجدہ نہیں ہو سکتا۔ ہاں گچ کے اوپر، مٹی کے ڈھیری کے اوپر آپ سجدہ کر سکتے ہیں۔ سجدہ بلند کتنا ہونا چاہیے؟ سجدے کا آپ کی 4 انگلیوں سے بڑا اونچا نہیں ہونا چاہیے، اس کے نیچے ہے تو ٹھیک ہے، اسے اوپر نہیں ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، یہاں سوال ایک پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان نماز پڑھ رہا ہے، جناب رضا زیدی صاحب خدا ان کو سلامت رکھے، نماز پڑھ رہے ہیں، ان کے بچے چھوٹے پوتے پوتیاں آتے ہیں، کھیلتے کودتے، یوں سجدہ انہوں نے جو رکھی اٹھا کے وہ بھاگ گئے، اب سوال کیا کریں؟ آتا ہے نا جی، یا کوئی بندہ گزر رہا ہے، آپ نماز پڑھے، پاؤں سے ٹھوکر لگتی سجدہ، وہ اب کیا کریں؟ نماز توڑ دیں جی۔ تو یہاں پہ ایک چیز غلط العام ہے جس کی طرف متوجہ کرو، اور اس کے بعد التماس سے دعا۔ ہاں وہ یہ جی دیر ہو رہی ہے، صلوات پڑھے محمد وعلی محمد جی۔ آپ مجھے ضرور معاف کریں گے آج کی تاخیر جی جی جی۔ کیا ہو رہی؟ وہ جو بچے نے اٹھا لیا یا وہ ٹھوکر سے دور چلا گیا، اب سامنے تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں جس پہ سجدہ کیا جائے۔ نماز کی حالت میں نماز توڑنا ویسے جائز نہیں ہے، اب کیا کیا جائے؟ تو غلط العام یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ یوں سجدہ کیا جائے۔ میں نے کہا غلط العام نہیں، کیوں؟ یہ آپ یہ جب یہ عمل کرتے ہیں تو ایک اضافی عمل بجا لا رہے ہیں، آپ کا ہاتھ کی ہتھیلی کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا۔ زانگرام توجہ ہے، ہاتھ کی ہتھیلی پہ کسی بھی صورت سجدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر ایسی کیفیت آ بھی جاتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ پھر اسی جائے نماز کے اوپر سجدہ آپ نے کرنا۔
تو جو ہے اگر نہیں ہے نا، نہ پیچھے بھی نہیں بھاگنا، نماز بھی توڑنی ہے، تیلی بھی نہیں کرنا، نہ اسی جائے نماز کے اوپر جہاں پہ نماز پڑھ رہے ہو یقیناً ہم اہتمام کرتے ہیں کہ ہم اس جگہ پہ نماز پڑھتے ہیں جو پاک بھی ہوتی ہے، صاف بھی ہوتی ہے. کیوں؟ سجدہ کا وہ مقام ہے جہاں پہ صرف اور صرف آپ وہ جگہ جو پاک نماز میں ہونی چاہیے جب آپ نماز پڑھ رہے ہو، وہ صرف سجدہ کا. اگر باقی جگہ نجس ہے اور خوش کہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں، لیکن سجدہ اگر نجس ہے تو نماز نہیں ہے. تو ہمیں جو سجدہ استعمال کرنی ہے وہ کم از کم پاک ہونی چاہیے. اور سجدہ اس کے اوپر بھی شیخ صاحب آپ کے لیے جو برادران مسلسل نماز پڑھتے ہیں، گھر میں سجدہ رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کالی ہو گئی. کالی کیا؟ ہمارے یا پسینہ نکلا یا ہمارے اندر سے جو عرق نکلتا ہے وہ کیا اس کی وجہ سے وہ کالی ہو گئی. سجدہ کس پہ؟ مٹی پہ. اب وہاں پہ تہ چم گئی ہے اس پسینے کی یا اس تیل کی آئل کی جو آئل نکلتا ہے، اس کی وجہ سے سجدہ پیشانی کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اس مٹی پہ نہیں ہو رہا. اب اس کو حکم ہے کہ آپ اس کو صاف کرنا، یا سجدہ تبدیل کر لو یا سجدہ کو صاف کر لو. اسی طرح اگر سجدہ کا خاک شفا ہے یا کوئی بھی سجدہ اگر رنگ تبدیل کر لے تو فرق نہیں پڑتا، لیکن اوپر والی جو سطح ہے اس کو صاف ہونا ضروری ہے. کھردری سطح پہ سجدہ نہیں ہوتا. اگر تری ہے سجدہ کے اوپر تو اس کے اوپر سجدہ نہیں ہوگا اگر سر نہیں ٹک رہا. اس لیے گیلی مٹی کے اوپر، کیچڑ کے اوپر سجدہ نہیں ہوتا. سجدہ ادھر کرنا ہے جہاں پہ سر ٹک رہا ہو.